بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گائز، ہم لوگ نے پچھلی 2 ویڈیوز میں عرب کے حالات و واقعات پر بات کی کہ اسلام سے پہلے کیا صورتحال تھی۔ تو آج بھی اسی حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے کہ یورپ کی تحقیقات حال سے بھی سبا اور حمیر کے اعلیٰ درجے کے تمدن کا ثبوت ملتا ہے۔ پروفیسر نولیٹکی جرمنی کا مشہور مستشرق لکھتا ہے کہ ولادت مسیح علیہ السلام سے 1000 سال قبل جنوبی اور غربی عرب یعنی یمن، جو حمیر اور سبا کا ملک تھا اور جو اپنی بارش گرما کے باعث زراعت کے لیے نہایت موزوں تھا، تمدن کے اس رتبے تک پہنچ چکا تھا کہ اس کی کثیر التعداد کتبات اور شاندار عمارات کے آثار سے آج بھی ہمارے جذبات کو تحریک ہوتی ہے۔ اور اہل یونان اور روم نے اس کو دولت مند عرب کا جو لقب دیا تھا وہ بے جانا تھا۔ تورات میں متعدد عبارتیں ہیں جو سبا کی عظمت و شوکت کی شہادت دیتی ہیں۔ چنانچہ ملکہ سبا کا سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا قصہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سلاطین آیت نمبر 1 تا 10 میں اس کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ قوم سمود کی عمارات سے ڈاؤنی اور یوٹنگ کی محنتوں نے ہم کو روشناس کر دیا ہے، اور قوم نابت نے جو سمود سے بہت ملتی جلتی ہے، اس کی ابتدائی تعلیم غالباً انہوں نے ادھر سے ہی حاصل کی ہے۔ کتابت کا فن جو سبائیوں نے بہت ابتدائی زمانے میں شمال سے لیا تھا، اب اس کو خود انہوں نے عرب کے اکثر حصوں میں ہر طرح کے کاروبار میں جاری کر دی، یہاں تک کہ ایک طرف دمشق اور دوسری طرف ابن سینا تک اس کو پھیلا دیا۔ یہ ڈیٹیلز مورخین کی تاریخ عالم جلد نمبر 8 یعنی ہسٹورین ہسٹری آف ورلڈ تمہیدی آرٹیکل نوشتہ پروفیسر نولیٹ کی صفحہ نمبر 5 میں ہوگا۔ نابتی حکومت جو شام کے حدود سے متصل تھی اور جو قوم سمود کی مترادف یا ان کی قائم مقام تھی، اس کی نسبت فاسٹر صاحب نے اپنے جغرافیہ میں لکھتے ہیں وہ کہ ان مختصر بیانات سے معلوم ہوا ہوگا کہ زمانہ قدیم میں نابت کا نام اور اثر نہ صرف ریگستانی اور صحرائی عرب پر مستولی تھا بلکہ حجاز اور نجد کے صوبائے عظیمہ پر بھی حاوی تھا۔ نابتی جہاں ایک طرف منافع تجارت سے بہرہ ہونے میں کمال رکھتے تھے، وہاں دوسری طرف بطور سچے بنو اسماعیل کے خطرات جنگ کے لیے بالکل مستعد رہتے تھے۔ فلسطین و شام میں ان کی غارت گریوں اور خلیج عرب میں مصری جہازات پر رہزنی نے بارہا تاجداران مقدونیہ کو ان کی دشمنی پر آمادہ کر دیا، لیکن روما کی مجموعی قوت سے کوئی شانیں روک نہیں سکی، اور یہ روما کی اطاعت بھی انہوں نے اسٹرابو کے زمانے میں بالکل مجبورانہ اور مشتبہ انداز سے قبول کیا۔ یہ قدیم سلطنتوں کا حال تھا۔ اسلام کے قبل یہ تمام سلطنتیں برباد ہو چکی تھیں۔ ان کے بجائے یمن میں صرف بڑے بڑے سردار رہ گئے تھے جن کو کیل یا مقول کہتے تھے۔ عراق میں آل منظر کا خاندان قائم تھا جو فارغ کے زیر اثر تھے۔ خونق اور صدیر عرب کی مشہور عمارتیں اسی سلسلے کی یادگار ہیں۔ شام کے حدود میں غسانی خاندان فرمانروا تھا جو کیسران روم کا ماتحت تھا اور جس کا اخیر فرمانروا جبلہ بن العیم غسانی تھا۔ تو دوستو، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے عرب کے مختلف حصے بالکل مختلف حالت رکھتے تھے۔ مانسو لیبان فرانسوی نے اصول عمران کے بنا پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کا تمدن کسی زمانے میں اوج کمال تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ اصول ارتقاء کی روح سے کوئی قوم محض وحشت کی حالت سے دفعتاً اعلیٰ درجے کی تہذیب و تمدن تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ایک قیاسی استدلال ہے۔ تاریخ سے بھی اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے بعض حصے مثلاً یمن کسی زمانے میں انتہا درجے کی ترقی تک پہنچ چکے تھے۔ یورپ کی تحقیق کے مطابق آثار قدیمہ جنہوں نے یمن کے آثار قدیمہ کی تحقیقات کی ہیں اور پرانے کتبوں کو پڑھا ہے، وہ یمن کی قدیم تہذیب و تمدن کا وہ بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ثنا اور کیس کے ذکر میں یاقوت حموی نے معجم میں قدیم اثارات عجیبیہ کا تذکرہ کیا ہے،
اور اس میں بہت کچھ مبالغہ بھی ہے، تاہم اصلیت کا حصہ کچھ کم نہیں۔ اسی طرح عرب کے وہ مقامات جو ایران اور شام سے متصل تھے، مثلاً جبرا جو آل نعمان کا پایا تخت تھا، اور حوران جو خاندان غسان کا صدر مقام تھا، تہذیب و تمدن سے خالی نہ تھے وہ بھی۔ مورخین عرب کا دعویٰ ہے کہ یمن نے ایک زمانے میں اس حد تک ترقی کی تھی کہ وہاں کے سلاطین نے تمام ایران فتح کر لیا تھا۔ چنانچہ سمرقند کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام سمر تھا، اس نے سمرقند کو کھدوا کر برباد کر دیا تھا۔ اسی بنا پر ایرانی اس مقدس کو شمرقند کہنے لگے، پھر وہ مارب ہو کر سمرقند ہو گیا۔ عظیم الشان قلعوں اور عمارتوں کے آثار جو اب بھی کچھ باقی ہیں، اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ اس ملک میں کبھی اعلیٰ درجے کا تمدن موجود تھا۔ علامہ حمدانی نے اقلیل میں تمام آثار قدیمہ ذکر کی ہیں۔ چنانچہ صنفا جزیرہ العرب میں لکھتے ہیں، یمن کے مشہور قدیم کسر اور روان جن کا ذکر اہل عرب نے اشعار اور امثال میں کیا ہے، وہ کثرت سے ہیں اور ان کے متعلق اشعار کا ایک دفتر ہے۔ اقلیل کے 8ویں باب میں ان سب کو انہوں نے جمع کر دیا۔ ان میں سے امدان اور نعت کا حال معجم البلدان میں تفصیل سے ذکر ہے، اور اس کی عظمت اور رفعت کے متعلق ایسی باتیں نقل کی ہیں جن پر ایشیائی مبالغے کا دھوکہ ہوتا ہے۔ صالحین کی نسبت لکھا ہے کہ 70 برس میں تعمیر ہوا، اور شبام کے حال میں لکھا ہے، ان میں ان کے متعدد ہیبت انگیز قلعے ہیں۔ قلعہ نعت وہاب بن منبع کے زمانے تک موجود تھا۔ اس کے ایک کتبہ کو محدث موصوف نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ 1600 برس کی تعمیر ہے۔ آج کل یورپ کے محققین نے ان مقامات میں جا کر جو تحقیقات کی ہوئی ہیں، اس سے بھی حیرت انگیز تمدن کی تصدیق ہوتی ہے۔ تھیاچر صاحب اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں، اور ان کا آرٹیکل جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا مضمون عرب میں انہوں نے جو لکھا ہے کہ جنوبی عربستان میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے ایک ترقی یافتہ تمدن موجود تھا، قلعوں اور شہر پناہوں کے آثار اب تک موجود ہیں، اور ان کا ذکر متعدد سیاحوں نے کیا ہے۔ یمن اور حضرموت میں یہ آثار کثرت سے ہیں، اور اکثر پر اب تک کتبے موجود ہیں۔ صنعاء کے قریب ایک قلعہ تھا جس کو قزوینی نے آثار البلاد میں دنیا کے عجائب ہفتگانہ میں سے ایک قرار دیا ہے۔ اور مارب جو قدیم صبائی دارالسلطنت تھا، اس کے آثار قدیمہ کو ارلو حالیوں سے گلازر نے دیکھا ہے۔ مارب کے مشہور آثار میں سے ایک بڑی خندق کے آثار باقی ہیں۔ ان کو دیکھ کر عدن کے دوبارہ تعمیر شدہ حوض یاد آتے ہیں۔ ان کی اہمیت اس وقت ظاہر ہوئی جب گلازر نے وہ 2 طویل الذیل کتبے شائع جن میں ان کے عیسوی قرن پنجم مشتم میں دوبارہ تعمیر کا ذکر ہے۔ یمن میں بمقام حران ایک اور خندق ہے جس کا طویل تقریباً 450 فٹ ہے۔ لیکن عرب کے اصلی اور اندرونی مقامات میں تہذیب و تمدن کی حالت نہ تھی۔ عربی زبان نہایت وسیع ہے، باوجود اس کی جن چیزوں کو تمدن اور اسباب معاشرے سے تعلق ہے، ان کے لیے خاص عربی زبان میں الفاظ نہیں ملتے، بلکہ ایران یا روم سے مستعار ہیں۔ سکہ کے لیے ایک لفظ بھی موجود نہیں۔ درہم اور دینار دونوں غیر زبان کے الفاظ۔ درہم یونانی لفظ درخم ہے، اور یہ وہی لفظ ہے جو انگریزی میں ڈرام ہو گیا۔ چراغ معمولی چیز ہے، تاہم اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہ تھا۔ چراغ کو لے کر سراج کر لیا گیا۔ پھر ایک مصنوعی لفظ بنایا، مصباح یعنی ایک آلہ ہے جس سے صبح بنا لی جاتی ہے۔ کوزہ کے لیے کوئی لفظ نہیں، کوزہ کو کوس کر لیا ہے۔ لوٹے کو ابریق کہتے ہیں جو آبریز کا مارب ہے۔ تشت فارسی لفظ تھا، اسی کو عربی میں تس کر لیا۔ پیالے کو کاس کہتے ہیں۔ دہی کاسا فارسی لفظ ہے۔ کرتہ کو عربی میں کرتک کہتے ہیں، یہ بھی فارسی ہے۔ اور پائجامہ کو سروال کہتے ہیں جو شلوار کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ جب ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لفظ نہ تھے تو تمدن کے بڑے بڑے سامان کے لیے کہاں سے لفظ آتے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ
عرب نے کسی زمانے میں جو ترقی کی تھی آس پاس کے ممالک کی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر کی تھی، اس لیے جو مقامات ان ممالک سے دور تھے اسی اصلی حالت پر رہ گئے۔ احادیث سید سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عیش و نعمت کے سامان بہت کم تھے۔ مسئلہ حجاب کی شان نزول میں بخاری وغیرہ میں ذکر ہے کہ اس زمانے تک گھروں میں جائے ضرورت نہ تھی، مستورات رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھی، یعنی کہ بیت الخلاء وغیرہ۔ ترمذی باب الفکر میں ہے کہ اس وقت تک چھلنیاں نہ تھیں، بھوسے کو پھونک کر اڑاتے تھے، جو رہ جاتا وہی آٹا ہوتا تھا۔ بخاری کی ایک اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ ابو داؤد میں ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھا، لیکن میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حشرات الارض کا حرام ہونا نہیں سنا۔ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے اسے مراد لیے گئے۔ اگرچہ اس حدیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ ایک راوی کے نہ سننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حشرات الارض کی حرمت نہیں بیان کی، لیکن اس سے اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب حشرات الارض کھاتے تھے۔ تاریخ اور ادب میں تبصرہ موجود ہے کہ عرب گوئے گرگٹ سہی اور جانوروں کا چمڑا وغیرہ کھاتے تھے۔ تو گائز یہ تھے ان کے حالات و واقعات کہ ان کے پاس کوئی اپنی قوم، اپنے ذات کے لیے ان کے پاس کوئی نشاندہی نہیں موجود تھی۔ تو یہ کچھ الفاظ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے، تو اس سے یہ معلوم واقعی ہوتا ہے کہ جو ان کی تعمیرات تھی ان کو کیسے کوئی نام و نشان دے سکتے تھے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید اس پر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔